اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاپولزم کے بارے میں۔ ہم دیکھیں گے کہ پاپولزم کیا ہے اور کیا عمران خان کو ایک پاپولسٹ لیڈر قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاپولزم کے بارے میں مارکسی نقطہ نظر کیا ہے۔ پچھلے تقریباً 1 ڈیڑھ سال سے ایک میڈیا کے اندر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ایک پاپولسٹ رہنما کے طور پر پیش کیا جائے۔ نجم سیٹھی نے تقریباً 2 ماہ قبل اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں ان کو ایک پاپولسٹ رہنما قرار دیا۔ ڈان میں جو کالم نگار ہیں ندیم فاروق پراچا، اس کے علاوہ انٹرنیشنل پریس میں ہم دیکھتے ہیں فائنینشیل ٹائمز کے اندر، اور بعض دیگر صحافی ان کو ایک پاپولسٹ رہنما کے طور پر پیش کرتے آئے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اکیڈیمکس اور اسکالرز بھی عمران خان کو ایک پاپولسٹ تحریک کے رہنما کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ان میں آمنہ یقین، عائشہ صدیقہ، ترکی سے تعلق رکھنے والے اکیڈیمک احسن یلماز اور ان کے پاکستانی کو آتھرز، یہ بہت سارے لوگ شامل ہیں جنہوں نے عمران خان کو ایک پاپولسٹ لیڈر قرار دیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میری دلیل یہ ہے کہ نہ صرف پاپولزم جس طرح سے مین سٹریم لبرل اسکالرز اور صحافی اس کو ایک تھیوری کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ نظریہ بہت غلط ہے، کنفیوزنگ ہے، بلکہ یہ کہ عمران خان کوئی پاپولسٹ رہنما نہیں ہے۔ ان کے لیے ہمیں کسی نئی اصطلاح کی ضرورت ہے، جو شاید آج کے پروگرام میں زیر بحث نہیں لاؤں گا، اور اس حد تک کی بحث کروں گا کہ عمران خان ایک پاپولسٹ لیڈر نہیں ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ پاپولزم کے بارے میں مین سٹریم لبرل نظریہ ہے کیا۔ عام طور پر ہر اس تحریک کو، اس رہنما کو پاپولسٹ قرار دے دیا جاتا ہے جو عوام کو اشرافیہ کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ مصیبت یہ ہے، اس طرح کی تعریف کے ساتھ، ڈیفینیشن کے ساتھ، کہ اس سے دائیں بازو اور بائیں بازو کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں اگر ہم دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پاپولسٹ کہا جاتا ہے، برنی سانڈرز کو بھی پاپولسٹ کہا جاتا ہے جو ایک سوشلسٹ ہیں، برطانیہ کے معروف رہنما جیرمی کوربین کو بھی پاپولسٹ کہا جاتا ہے، فرانس کی لی پین کو بھی پاپولسٹ کہہ دیا جاتا ہے۔ پاپولزم تقریباً 1 صدی قبل امریکہ اور روس میں بطور سیاسی جماعت ایک مظہر کے طور پر ابھری، لیکن اب کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں یا امریکہ میں جب فار رائٹ کی جماعتوں کا ابھار ہوا تو پاپولزم کی اصطلاح واپس آئی ہے۔ ہر اس سیاسی جماعت کو پاپولسٹ قرار دے دیا جاتا ہے جو بظاہر ایک لبرل جمہوریت سے تھوڑا سا ہٹ کر بات کر رہی ہے، چاہے وہ لیفٹ ونگ ہے یا رائٹ ونگ ہے۔ اب اس مصیبت سے نپٹنے کے لیے بعض اسکالرس نے لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ پاپولزم کی اصطلاح متعارف کرائی ہے۔ اس سے کنفیوژن یا ابہام کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی مثال ہی لے لیں، بھٹو کو بھی پاپولسٹ کہہ دیا جاتا ہے اور عمران خان کو بھی پاپولسٹ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب بھٹو کی جو سیاست ہے وہ قومی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کی سیاست تھی، زرعی اصلاحات کی سیاست تھی، ان کی بنیاد محنت کش طبقے میں تھی۔ اس کے برعکس عمران خان شرمناک حد تک نیو لبرل معیشت پر یقین رکھتے ہیں، زرعی اصلاحات ان کے ایجنڈے پر نہیں ہیں، اور یہ ایک امیر لوگوں کی پارٹی ہے جو درمیانے طبقے میں اپنی سماجی بنیادیں رکھتی ہیں۔ دونوں میں کسی قسم کا کوئی موازنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جب ہم لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ پاپولزم کی بات کرتے ہیں تو ہم دائیں بازو اور بائیں بازو میں، فاشزم میں اور مارکسزم میں فرق ختم کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا فرق ہے۔ فاشزم یا نیو فاشزم یا اس طرح کے رجحانات جتنی مرضی ترقی پسندانہ باتیں کر لیں، لیکن وہ کبھی بھی سرمایہ داری نظام سے بغاوت نہیں کرتے، نہ ہی وہ اس سرمایہ داری نظام سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ جبکہ مارکسزم یا دیگر ریڈیکل سوشلسٹ تحریکیں
سرمایہ داری کے خاتمے کی بات کرتے ہیں۔ اس ساری بحث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پاپولزم کو بطور کنسیپٹ، بطور ایک تھیری بالکل ختم کر دیں، لیکن اس کو کسی مارکسی نقطہ نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ لبرل نقطہ نظر سے کافی بہتر ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل میں پاپولزم ہے کیا، کیونکہ یہ کوئی نئی بحث نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاپولزم کا ابھار امریکہ اور روس میں لگ بھگ ایک صدی قبل سیاسی جماعتوں کی شکل میں ہوا، اور پھر 60 اور 70 کی دہائی میں اس کا بہت شور تھا، بالخصوص لاطینی امریکہ میں، ایشیا کے کچھ حصوں میں، افریقہ کے اندر نکروما کو پاپولسٹ کہا گیا۔ 70 کی دہائی میں مارکسی تحریکوں کے لیے، بالخصوص لاطینی امریکہ میں اور دانشوروں کے لیے، یہ ایک چیلنج تھا کہ پاپولزم کی تعریف مقرر کی جائے۔ ڈپینڈنسی تھیوری جسے ہم کہتے ہیں، جس کا ابھار لاطینی امریکہ میں ہی ہوا، نظریہ انحصار، اس اسکول سے تعلق رکھنے والے جو بعض اسکالرس تھے، ان کا کہنا تھا کہ پاپولزم ایک مخصوص معاشی سائیکل اور ایک خاص عہد کی پیداوار ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ ایک ایسا عہد جس میں تیسری دنیا کے رہنما اپنے ملکوں میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریلائزیشن، جس کا مخفف ISI بنتا ہے، اسے متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ISI سے مراد یہ تھی کہ آپ اپنے ملک کی معیشت کو، منڈی کو مقامی سرمایہ داروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی قسم کی امپورٹ یعنی درآمدات پر پابندی لگا دیتے ہیں، تاکہ مقامی سرمایہ دار کو عالمی سرمایہ دار سے مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ اس طرح کی کوشش پاکستان میں بھی ابتدائی دہائیوں میں کی گئی، 50، 60 اور کسی حد تک 70 کی دہائی میں بھی کی گئی۔ اس کا کوئی پاکستان کی کم از کم مقدمے میں کوئی زیادہ اچھا نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال یہ ایک طرح کی کوشش تھی جو تیسری دنیا کے بہت سے ممالک نے کی۔ لیکن مائیکل لوئی، برازیل سے تعلق رکھنے والے ایک اور مارکسی دانشور، ان کا یہ کہنا تھا کہ 1980 کی دہائی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ISI کی معاشی پالیسیاں ترک کر دی گئی ہیں، تب بھی پاپولزم موجود رہی، اور ایک دفعہ سے پھر ہم اس کا ذکر سن رہے ہیں۔ تو وہ جو ڈپینڈنسی تھیوری، نظریہ انحصار کے سے متعلق اسکالرس تھے، ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، اور وہ اپنی ایک علیحدہ سے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ مائیکل لوئی کے مطابق پاپولزم ایک ایسا سیاسی مظہر ہے جسے ہم ملٹی کلاس تحریک کہہ سکتے ہیں۔ اس تحریک کی قیادت برجوازی یعنی سرمایہ دار طبقے کے پاس ہوتی ہے۔ اس کا نظریہ قوم پرستی ہوتا ہے۔ یہ تحریک سیاسی طور پر تنظیمی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ وہ تنظیم پارٹی کی شکل میں ہو سکتی ہے، ٹریڈ یونین کی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی ایسوسی ایشن کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اس تحریک میں، اس پارٹی میں، اس ٹریڈ یونین میں ہسپانوی زبان کا ایک لفظ ہے کادیلو، ایک کادیلو سیاسی لیڈر کے طور پر ابھرتا ہے۔ کادیلو سے مراد ایک ایسا فوجی یا سیاسی رہنما ہے جس کے پاس طاقت کا ارتکاز ہوا ہے۔ پاپولزم اقتدار میں آنے کے بعد ایک بوناپارٹسٹ رویہ اختیار کرتی ہے، یعنی وہ طبقات سے ماورا ہو کر سیاست کرنے کی کوشش کرتی ہے اور طبقات میں صلح کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ کادیلو جو اس کا رہنما ہے، اس کی بہت اہمیت ہے اس تحریک میں، کیونکہ اس کے گرد یہ پارٹی، یہ تنظیم قائم رہتی ہے، اور پاپولزم کی سماجی بنیادیں شہری درمیانے طبقے کے علاوہ ورکنگ کلاس میں بھی، محنت کش طبقے میں بھی آپ کو نظر آتی ہیں۔ نظریاتی طور پر ایک بات اور بھی بہت اہم ہے، وہ یہ کہ پاپولزم سامراج مخالف بھی ہے اور شدید کمیونسٹ دشمن بھی ہے۔ اب اگر اس مارکسی تعریف کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو دیکھا جائے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ عمران خان اور ان کی تحریک انصاف کو کسی بھی طور پاپولسٹ تحریک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ شہری درمیانے طبقے میں سماجی بنیادیں رکھنے والی ایک سیاسی جماعت ہے، جو اصل میں
امیر طبقے سرمایہ دار طبقے کے مفادات کی نگرانی کرتی ہے۔ معاشی میدان میں یہ نیو لبرل ہے۔ نیو لبرل سے مراد یہ ہے کہ یہ نجکاری چاہتے ہیں، یہ ڈاؤن سائزنگ چاہتے ہیں، یہ صنعتی ترقی یا کسی قسم کی ترقی میں ریاستی کردار اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے ریاستی اقدامات میں یقین نہیں رکھتے، بلکہ یہ خیرات پر یقین رکھتے ہیں، چیریٹی پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ایجنڈے کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ہجوم ہے، کسی قسم کی کوئی ٹریڈ یونین، سیاسی جماعت یا ایسوسیشن کی شکل میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ہجوم ہے جو عمران خان کے گرد جمع ہے۔ کسی حد تک قادیلوں والا ایک سیاسی رہنما والا کردار عمران خان میں نظر آتا ہے، وہ ایک مماثلت موجود ہے، لیکن باقی کسی قسم کی کوئی مماثلت موجود نہیں ہے۔ مذہب کی سیاست کرتے ہیں، عورت دشمنی کی سیاست کرتے ہیں، رجتی نظریات کے فروغ کی سیاست کرتے ہیں، جس کا کسی بھی قسم کی پاپولزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی تعریف مائیکل لوئی بیان کر رہے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کی سیاست، تحریک انصاف کی سیاست ایک نئی طرح کی سیاست ہے۔ یہ 21ویں صدی کی ایک رجتی سیاست ہے جس کے لیے نئی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کے لیے پاپولر اتھارٹیرین کی اصطلاح متعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔ میں آئندہ کسی پروگرام میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ آج کا پروگرام ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔